بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم دوستان محتشم، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج ہمارا جو موضوع ہے اور بیان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ اس واقعہ کو مانتے نہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ کیسے بند ہو گیا، یہ سپیس کیسے ایک دوسرے سے مل گئی، اور کس طرح اتنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے بیت المقدس گئے اور پھر آگے گئے، پھر آگے گئے، پھر عرش پر گئے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ عقل کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، عقل کا یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے دماغ سے جتنا قلیل وقت تصور کر لے، یہ اس تھوڑے وقت سے بھی کم وقت تھا جس تھوڑے سے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام کعبہ قوسین پر جلوہ افروز بھی ہوئے اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ اللہ جل شانہ کے لیے یہ امر محال نہیں ہے، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ بہت سارے وقت کو ایک لمحے میں بند کر دینا اور بہت ساری مسافت کو ایک لمحے میں بند کر دینا قدرت باری تعالیٰ کا کمال ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، پوری کائنات کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ رب العزت یہ سب کچھ آنے واحد میں فرما سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہم آج اس سفر کے لیے جو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ اتنا نہیں لگ سکتا، یہ کیسے ممکن ہے، تو ہم قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیں گے، دلیل دیں گے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی جو مثال میں دینا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، مقصد دلیل دوں گا،
पुख्ता इरादा कर लेते कि हम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस अंधेरे कुएं में फेंक देंगे। इधर तमाम भाई मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा रहे हैं। करीब है कि कुएं में गिरने के बाद वो रस्सी काट दी जाएगी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में गिर जाए। अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमा रहे हैं, जबरील अर्ज की लब्बैक या जलील। इरशाद बारी ताला होता है, ऐ सिदरा के मुकीम जल्दी से जाओ और अंधेरे कुएं में यहां मेरे यूसुफ को उसके भाई गिराकर रस्सा को काटना चाहते हैं। जैसे ही मेरा यूसुफ नीचे गिरे, ऐ जबरील उनके नीचे अपने पर बिछा दीजिए ताकि मेरे यूसुफ को कोई आंच ना आए। इसे कहते हैं वस्ते ज़मा। क्या मतलब? जो वक्त गुजर रहा है उसको रोक देना, साकन कर देना। ये कौन कर सकता है? ये बारी ताला की जात ही वक्त को रोक सकती है। तो मालूम हुआ कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने जमाना को बंद कर दिया, वक्त को साकन कर दिया और वो आने वाहद में चाहे यूसुफ तक चले गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमीन पर गिरने से पहले पहले अपने पर बिछा दिए। खुदावंद ताला बस्ते ज़बान पर कादर है। इसको कहते हैं वक्त, जमाना, इसको साकन कर देना। देखिए इधर रस्सा कट रहा है, उधर से इरशाद बारी ताला होता है, ऐ जबरील, ऐ सिदरा के मकीम। तो मालूम हुआ कि जबरील अलैहिस्सलाम सिदरा से चले और शहर कनान की तरफ, उस कुएं की तरफ जहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रस्सा काट रहे थे। कितने कम वक्त में वहां पहुंचकर अपने पर बिछा दिए। अगर आने वाहद में हजरत जबरील अलैहिस्सलाम सिदरा से किनान के कुएं में पहुंच सकते हैं तो मेरे आका और मेरे मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाहद में सफर मेराज क्यों नहीं फरमा सकते? दूसरी मिसाल सुनिए, कुरान पाक से दलील है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाज़ुक गले पर सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी ने छुरी रख दी तो कुदरत की तरफ से निदा आई, जबरील। अर्ज की लब्बैक या जलील, क्या हुक्म है? अरशाद रब्बानी होता है, उधर देख। जबरील छुरी इस्माइल के नाजुक गले पर रख दी गई है। तुम सिदरा से आओ जन्नत में और जन्नत से एक मींढा ले ले, फिर जन्नत से मींढा लेकर मक्का मौसमा आओ और छुरी के नीचे रख दो मींढा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाकर खड़ा कर दो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत और जन्नत से मक्का मुअज्जमा आने वाहद में पहुंचे और हमारे आका और मौला सैयदना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज आने वाहद में क्यों नहीं फरमा सकते? तीसरी मिसाल जरा तवज्जो से सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ओहद के मकाम पर हैं, दंदाने मुबारक शहीद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अरशाद फरमाते हैं, जबरील। अर्ज की लब्बैक या जलील, क्या हुक्म है? अरशाद रब्बानी होता है, जबरील सिदरा से ओहद पहुंचो, मेरे महबूब का मुकद्दस खून अपने नूरी हाथों में ले लो। तो जबरील अलैहिस्सलाम आने वाहद में ओहद पहुंचे और खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज फरमा लिया। जबरील अलैहिस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं। उस खादिम की ये शान है कि आने वाहद में उन तमाम मकामात पर पहुंच जाए जहां उन्हें हुक्म मिले। और जबरील अलैहिस्सलाम के आका मौला
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آنے واحد میں وہ لامکان تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ایک لمحہ میں وہ پہنچے بھی اور واپس بھی تشریف لے آئے۔ چوتھی مثال قرآن پاک سے میں دوں گا، یہ دلیل بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولی سلیمان ریحا غدوہا شہر ورواحہا شہر، اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح سے شام اور شام سے صبح کا 2 ماہ کا سفر، جو خالق و مالک رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 ماہ کے سفر کو 1 دن میں بند فرما دیا۔ وہ اپنے محبوب کے لیے لامکان تک کا سفر آنکھ جھپکنے میں بند کیوں نہیں فرما سکتا؟ اور ایک اور مثال سنیے، اس کے راوی ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، آپ جب مصر سے کنعان واپس جائیں تو چلتے وقت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ انہیں ان کے آباء و اجداد کے گورستان میں دفن کیا جائے، لیکن مصری لوگوں نے وصیت کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تک آپ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے سارا قافلہ پریشان رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی واقف جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کرے، اس کو انعام ملے گا۔ چنانچہ ایک بڑھیا حاضر ہو کر کہنے لگی، اگر آپ کو میری چند شرائط قبول ہوں تو میں قبر کا نشان بتلا دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرائط دریافت کی تو بڑھیا بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، میری بینائی درست ہو جائے، دوسری میں بوڑھی ہوں، جوان ہو جاؤں، تیسرا یہ کہ بہشت میں مجھے آپ نے اپنی رفاقت میں رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب شرائط کو قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جتنی باتیں ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں کر سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی کہا کہ مجھے قبول ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں یا اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ ان کو قدرت دیتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، کرتا رب ہی ہے، لیکن جب وہ کہہ دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب شرائط کو قبول کر لیا۔ وہ بوڑھی بینا ہو گئی، جوان ہو گئی۔ وہ بڑھیا جب جوان ہو گئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے لے گئی۔ اس نے کہا، آئیے اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو دریا کے کنارے لے جاتی ہوں۔ پھر دریا کے درمیان جا کر، اس کے وسط میں جا کر ایک جگہ کی نشاندہی کی عرض کی، اور عرض کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق یہاں پر ہے۔ اس نے دلیل دی، عرض کی، یا موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کو دریا کے جس کنارے دفن کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے پوچھا کہ یہ وسط میں کیوں دفن ہیں، دریا کے وسط میں کیوں دفن ہیں؟ تو بڑھیا نے عرض کی کہ اے حضرت موسیٰ، اس صندوق کو جہاں پر ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم ایک دریا کے کنارے ان کو دفن کرتے تھے تو دوسرا کنارہ بالکل خراب ہو جاتا تھا، ویران ہو جاتا تھا۔ ادھر سے ہم نے ادھر والے کنارے پہ لے آئے تو پھر وہ کنارہ سرشبد و شاداب ہو گیا، اور یہ والا کنارہ جہاں سے ان کو اٹھایا وہ بالکل ویران ہو گیا۔ لہذا فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دریا کے وسط میں
مدفن کر دیا جائے تاکہ دونوں کنارے آباد ہو سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام تاحال دریا کے درمیان میں مدفون ہیں۔ بڑھیا کے کہنے پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے صندوق کی تلاش شروع ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب سورج غروب ہوگا ہم سب اکٹھے ہو کر کنعان کی طرف چل پڑیں گے۔ صندوق کی تلاش شروع ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا جیسے وقت بہت کم ہے اور سورج غروب ہو جائے گا، لہذا آپ نے سوچا کہ تا وقت ہم اس کام سے فارغ ہو لیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے ہمارا وعدہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی سب اکٹھے ہو کر مصر سے کنعان کو چل پڑیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے سورج غروب ہونے سے بعد رہا، حتیٰ کہ دریائے نیل کے پانی کو ایک طرف کر کے خشکی ظاہر کی گئی، پھر کھدائی ہوئی تو ایک ستون برآمد ہوا، اس کے ساتھ ایک زنجیر بندھا ہوا تھا، پھر اس زنجیر کے بعد ایک آہنی صندوق برآمد ہوا، اس کے بعد سنگ مرمر کی صندوق کو اٹھا کر باہر لے آئے، تب سورج غروب ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے وقت کو ٹھہرا دیا، ساکن کر دیا، کیونکہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہونے لگی، میرے مولا علی المرتضیٰ آپ کی گود میں میرے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور ہے، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، اب اس زمانے کی شریعت کے مطابق ہفتہ کی رات اور جمعے کا دن شکار اور جہاد حرام تھا، لہذا جمعہ کو سورج غروب ہونے کے بعد جہاد کو بند کر دیا جاتا۔ اب یوشع علیہ السلام جہاد بند کرتے ہیں تو دشمن غالب آنے کا اندیشہ ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے دعا کیا، خداوند ہم پر بقایا دن کو زیادہ کر دے تاکہ ہم جہاد کر کے فتح حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو وہیں روک دیا، حتیٰ کہ جہاد ہوتا رہا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بنی اسرائیل کی فوج نے عرہا پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ جس طرح رب کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کے جہاد کے لیے نظام عالم کو روک دیا، اسی طرح محبوب علیہ السلام کے اس طویل و عریض سفر کے لیے تمام کائنات کا نظام روک دیا۔ کیوں نہیں رک سکتا؟ اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ کے وہ پیارے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے۔ اسی طرح بخت نصر کا ایک کافر بادشاہ تھا، بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل پر غالب ہوا، شہر بیت المقدس کو خراب کیا، تمام لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ تب حضرت عزیز علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، اس شہر سے گزرے، دیکھ کر تعجب کیا اور دل میں سوچا کہ یہ شہر دوبارہ کیسے آباد ہوگا۔ خدا کے حکم سے اسی جگہ پر آپ کی روح قبض ہوئی، پھر 100 برس کے بعد زندہ کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں، بہت لمبا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم کتنی دیر سوتے رہے۔ جب 100 سال کے بعد آپ کو اٹھایا گیا، عرض کی 1 دن یا کچھ کم عرصہ سویا ہوں۔ فرمایا تم 1 دن نہیں 100 برس سوتے رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 پارہ نمبر 3 میں ارشاد فرما رہے ہیں، اب دیکھو اپنے کھانے یعنی زیتون کے پھلوں اور اپنے پینے کے پانی یعنی انگور کے نچوڑ کو کہ نہیں سڑے اور انہیں بدلے جو کہ تم تازہ اور تازہ ہی رہے، اور دیکھو اپنے گدھے کو اور تجھ کو ہم
نمونہ بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، اور دیکھو ہڈیاں کس طرح جڑتی ہیں، اور پھر ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ان کا گدھا تھا وہ بالکل گل سڑ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ گدھے کا کیا حال ہوا اور آپ کا کیا حال ہے، اور یہ انگور کا پانی تازہ کا تازہ ہے۔ تو دوستان محترم، جب پیغمبر پر یہ قصہ ظاہر ہوا تو کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب چیزوں پر قادر ہیں۔ اسی طرح 100 سال کے کھانے پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ 100 سال گدھا جو ہے وہ نیست و نابود ہو گیا 100 سال کے اندر۔ جب گدھے کی ہڈیوں پر گوشت چڑھا تو آپ پھر اس پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ آئے؟ 40 برس تھی۔ 100 سال گزرنے کے باوجود آپ کی عمر وہی رہی۔ جب گھر پہنچے تو آپ کا بیٹا، جس کو آپ 10 سال کی عمر کا چھوڑ کر گئے تھے، 110 سال کی عمر کا بوڑھا ہو چکا تھا، اور آپ کی لونڈی جس کو آپ 20 سال کی عمر میں چھوڑ کر گئے تھے 120 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، رب العزت کی شان دیکھیے، کائنات پر تو 100 برس گزر گئے، زیتون اور انگور کے نچوڑ پر ایک آن بھی نہ گزری، عزیز علیہ السلام پر ایک پورا دن بھی نہ گزرا تھا۔ دوسری طرف بیٹوں اور لونڈیوں پر تو 100 سال بیت گئے۔ اسی طرح شب معراج کائنات پر ہزاروں سال گزر گئے۔ اسی طرح شب معراج ہے کائنات پر ہزاروں سال گزر گئے، مگر میرے آقا و مولا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آن بھی نہ گزری تھی۔ میرے دوستو، اس پر یقین کرنا مسلمان کا ایمان ہے۔ اور پنجابی میں ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ جدوں رب دل دیاں اکھیاں دیوے، چانن ہووے نوروں، محبوبہ نو نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں، وما علینا الا البلاغ۔